بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پہلا درس ہے اور جو کتاب اس گھنٹی میں پڑھنی ہے اس کا نام ہے القراءۃ الرشیدہ۔ القراءۃ الرشیدہ یہ فن ادب کی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں ہمارے لیے چند اہم اور بنیادی چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، جو کہ سمجھ لیں یا تمہید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا مقدمہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتاب جس فن میں لکھی گئی ہے اس فن کے بارے میں آدمی کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ یہ فن کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بلوغ المرام پڑھ رہا ہے تو وہ بلوغ المرام کی اس فن کی کتاب ہے، حدیث کے بارے میں تھوڑی جانکاری اس کی ہو۔ کوئی آدمی ہدایت النحو پڑھ رہا ہے تو ہدایت النحو جو ہے یہ نحو کے فن کی کتاب ہے۔ ایسے ہی کوئی ہے امین الصیغہ پڑھ رہا ہے تو یہ صرف کے فن کی کتاب ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہاں پر جو کتاب ہے القراءۃ الرشیدہ، یہ کس فن کی کتاب ہے؟ یہ فن ادب کی کتاب ہے۔ تو کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس فن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کتاب جس نے لکھی ہے اس لکھنے والے کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں چند اہم چیزیں جاننی ضروری ہوتی ہیں کہ یہ کتاب کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، چند چیزیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھے درجے پر کیا ہے، اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر جو اہم مباحث ہوتے ہیں ان مباحث کو کیا ہے دماغ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی قاعدے کے تحت قبل اس کے کہ ہم القراءۃ الرشیدہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنا شروع کریں، ہم جو ہے آتے ہیں پہلی چیز، یعنی کہ جو فن ادب ہے، پہلی چیز جو فن ادب ہے جس کو میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے، فن ادب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ہم جانیں گے ادب ہوتا کیا ہے، ادب کی تعریف کیا ہے، ادب کے ارکان کیا ہیں، ادب کی قسمیں کتنی ہیں، ادب کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ادب کی کچھ مشہور کتابیں کون کون سی ہیں، اور ادب کے چند مشہور ادبا جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں ہم سب سے پہلے آتے ہیں ادب کی تعریف کے بارے میں۔ تو ادب کی تعریف جیسا کہ جو تاریخ الادب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ملے گا وہ یہ ہے کہ هو الکلام البلیغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس۔ ادب کہتے ہیں ہر اس کلام کو جو فصیح اور بلیغ ہوتا ہے اور آدمی کے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کے بعد نکلتا ہے، اور جو کلام سامنے والے کے نفوس یعنی کہ اس کے دل و دماغ میں اثر ڈالتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم عام طور مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ جو تاج محل مثال ہے، تاج محل ہے، کوئی آدمی تاج محل دیکھنے گیا، اس نے وہاں پر گھوما پھرا، دیکھا، اندر بھی گیا، اس کے در و دیوار اس کو بہت اچھے لگے، اس کی نقاشی اور اس کی بناوٹ تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس تاج محل نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا، تو گویا کہ اس کے اندر ایک تأثر پیدا ہوا، اعجاب، یعنی کہ عاطفۃ الاعجاب اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پسندیدگی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے دماغ میں بہت سارے افکار آنے لگے کہ میں جو ہے اس کی تعریفات کے بارے میں، اس کے حسن و جمال کے بارے میں۔ تو یہی چیز عاطفہ ہوتا ہے۔ تو تاج محل کوئی دیکھنے گیا، وہاں اس کے اندر ایک عاطفہ، ایک تأثر، ایک جذبہ پیدا ہوا، یعنی کہ اس کی خوبصورتی کے تئیں، اور اس کے دماغ میں بہت سارے افکار آنے لگے اس کے بارے کہنے کے لیے، مطلب اس کے بارے میں کہ دیکھو اس کی جو ہے گنبد ایسے، اس کی عمارتیں ایسی ہیں، اس کی
اور ساری گارڈن کیسا ہے، ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو اب کہنے کے لیے اس کے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ان باتوں کو اس نے الفاظ اور ترکیبوں کے ڈھانچے میں رکھ کر اس کو کیا ہے کہا، اور ساتھ ساتھ میں اس نے کیا کیا کہ اس میں تشبیہات وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، مجاز ہے، ان ساری چیزوں کا بھی اس کلام کے اندر اس نے کیا ہے داخل کیا۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ جیسے اس کے بارے میں تاج محل سب سے پہلے ہے، ایک آدمی گیا تاج محل، وہاں اس نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر ایک پسندیدگی کا ایک اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے دماغ میں بہت سارے افکار، بہت ساری چیزیں آئیں کہنے کے لیے تاج محل کے بارے میں، اور پھر اس نے ان افکار کو کیا ہے الفاظ اور ترکیب کا روپ دیا، اور اس میں کیا ہے خیال لینے کی تشبیہات، مجازات، بلاغات اور تشبیہ، مجاز اور اس طرح سے استعارہ، کنایا، ان ساری چیزوں کا اس نے کیا ہے اس میں ڈال دیا اس کلام کے اندر۔ تو یہ ہو گیا جو ہے ادب کی تعریف۔ پھر سے ایک بار، ادب کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلام جو فصیح اور بلیغ ہو، اور فصیح اور بلیغ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو ایک جامع کلام ہو، اس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ جامع کلام۔ فصیح اور بلیغ اگر اس کو اگر جائیں گے ڈیٹیل میں تو بہت لمبا ہو جائے گا، جو کہ اس کا محل یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ بلاغہ میں پڑھایا جائے گا شروع میں کہ کلام فصیح کب ہوتا ہے اور کلام کیا ہے بلیغ کب ہوتا ہے، یعنی کہ فصاحت اور بلاغت یہ البلاغۃ الواضحہ کے شروع میں ملے گا۔ لیکن یہاں پر کہنے والا ہے کہ فصیح اور بلیغ کلام، یعنی کہ وہ بالکل جامع کلام جو کہ مطلب سامنے والے کے مطلب دل و دماغ تک ڈائریکٹ پہنچ جائے بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی پریشانی کے، تو اس کو بلیغ کلام کہتے ہیں۔ بلغہ یہ لوگ مانے پہنچنا ہوتا ہے، البلیغ مانے پہنچنے والا، وہ کلام جو کہ سامنے والے آدمی کے دماغ میں کیا ہے پہنچ جائے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور جو بالکل واضح ہو، اور جو بات اس کلام کے ذریعے سے کہنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بات سامنے والے آدمی کے دماغ میں پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں البلیغ۔ والکلام البلیغ الصادر، صادر مانے نکلنے والا، صادر ہونے والا، عاطفہ مانے وہی میں نے بتایا کہ کسی چیز کو دیکھنے یا سن کے جو آدمی کے اندر جو تاثر آتا ہے وہ عاطفہ ہوتا ہے، تو ادب میں یہی ہوتا ہے۔ اور ادب کے جو یہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دل و دماغ کے ہے اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ ہو گیا ادب کی تعریف۔ والکلام البلیغ وہ ایک ایسا فصیح اور بلیغ کلام ہے جو کیا ہوتا ہے آدمی کے اندر کسی چیز سے متاثر ہونے کے بعد یا کسی جذبے کے تحت جو ہے صادر ہوتا ہے اور سامنے والے کے جو ہے دل و دماغ میں اثر ڈالتا ہے۔ یہ ادب کی تعریف ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے، اور یہ جو ادب ہوتا ہے یعنی جو ادبی کلام جو ہوتا ہے وہ اس کی جو اہم ارکان ہوتے ہیں، اس کے اہم عناصر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ارکان الادب۔ ارکان الادب میں جو ہے یہ چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عاطفہ۔ عاطفہ جو بھی میں نے بتایا، عاطفہ کیا ہوتا ہے؟ عاطفہ وہی ہوتا ہے جو تاثر اس کے بعد تاج محل دیکھنے گیا، دیکھنے کے بعد اسے بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ڈالا، بہت متاثر ہوا، یہ کیا ہے؟ عاطفہ ہے۔ عاطفہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ادبی کلام کے اندر۔ اس کے بعد عاطفہ کے بعد جو ہے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں کہ اس چیز کے تئیں، اس کو کہتے ہیں افکار۔ افکار کے بعد جو ہے تیسری چیز آتی ہے الفاظ و تراکیب، کیونکہ جو ہے انہی افکار کو جو ہے الفاظ اور لفظ اور ترکیب ان میں جو ہے یعنی کہ جملوں میں کیا ہے ان کو ڈھالا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے الخیال، یعنی کہ عاطفہ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس جذبے کے بعد جو ہے دماغ میں بہت ساری باتیں آئیں، ان باتوں کو پھر کیا ہے الفاظ اور ترکیب کے شکل میں ڈھالا گیا، اور ان کے اندر کیا ہے خیال کا بھی تھوڑا عنصر ڈال دیا گیا۔ خیال جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ تشبیہ، استعارہ، کنایا، یہ جو بلاغت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اس میں کیا ہے ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ان چاروں چیزوں کو ملانے کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ بن کر کے نکل کے ادب ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادب کہتے ہیں کہ ادبی کلام، یعنی کہ الکلام الادبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ اور ہے جو کہ کتاب پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے اقسام الادب۔ اقسام الادب یعنی کہ ادب کی قسمیں، یعنی کہ کوئی بھی اب جب یہاں پر ان چاروں چیزوں سے جب مل کر کے ایک جو کلام بنا ہے، ادبی کلام جو بنا ہے، تو پھر اس کی اب 2 قسمیں یہاں پر ہوتی ہیں، ادب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔
पहले को कहते हैं अन्नस्र, नस्र होता है। नस्र कहते हैं नसरा यंसुरु, इसके माने होता है बिखेरना, ऐसे कोई चीज़ है इधर उधर फैलाना, बिखेरना, यानी जो चीज़ कोई मुनज़्ज़म और मुरतब ना रखी हुई हो उसको नस्र कहते हैं, नस्र। तो ये वह नस्र, नस्र जो है नसरा यंसुरु मसदर है जिसके माने बिखेरना होता है। और उसके बाद क्या होता है, अदब की दूसरी किस्म होती है अन्नज़्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि उसमें कहने जिसमें बात कहने वाले को बिल्कुल आज़ादी नहीं होती है कि कहीं भी कोई जुमला कहीं पर रखे, कहीं तकदीम ताख़ीर जैसा करे, ऐसा उसको आज़ादी नहीं होती है, बल्कि नज़्म का एक नज़्म कहने का या शेर कहने का एक कायदा है जिसकी रूह से या जिसकी रूह से या जिसके मुताबिक आदमी को क्या है अपनी बात कहनी होती है। और ये चीज़ जो है ये पूरा एक फ़न है नज़्म का, जिसको हम कहते हैं अल-अरूज़ वल क़वाफ़ी। अरूज़ वल क़वाफ़ी एक अरबी का जो है अरबी से रिलेटेड एक क्या है, एक मादा है, एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें सिखाया जाता है कि अरबी के क्या क्या औज़ान हैं कि उनकी और कैसे कैसे जो है क्या क्या तरीके हैं कि जिनकी रियायत करना एक आदमी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये दूसरी किस्म हो गई नज़्म। और नज़्म, और जो कि किताब जो हमारे मुकर्रर है किताब जो कि तीसरी जमात जो कि है जिसके अंदर अल-क़िराअतुर रशीदा जो किताब मुकर्रर है, ये अदब की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है, ये अदब की इस किस्म से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि जो नस्र है, जो नस्र है इसी से इसका ताल्लुक़ है, ये अल-क़िराअतुर रशीदा है। ये दो तीन चीज़ें हो गई आज के दर्स में। आपने बताया कि जो किताब मुकर्रर हमारे यहाँ अल-क़िराअतुर रशीदा है, अल-क़िराअतुर रशीदा है, लेकिन अल-क़िराअतुर रशीदा किताब को पढ़ने से पहले हमने समझा कि उसके सबसे पहले उस फ़न के बारे में जान लिया जाए जिस फ़न में ये किताब लिखी है, जिस फ़न से इस किताब का ताल्लुक़ है, और वो फ़न क्या है, फ़न अदब है। ये पूछिए अल-क़िराअतुर रशीदा किस फ़न में की ये किताब लिखी गई है, तो डायरेक्ट बता सकते हो कि ये किताब जो है अदब अरबी में है। और फिर अदब जो फ़न को समझना हमारे लिए ज़रूरी हुआ, तो हम उसको समझने के लिए उसमें आज हमने 3 निकात को समझा है। सबसे पहले हमने अदब की तारीफ़ को जाना है, उसके बाद जो हमने अदब के अरकान को जाना है, और उसके बाद हमने अदब के अक़साम को जाना है। अदब की तारीफ़ जो है कि ऐसा बलीग़ कलाम, ऐसा फसी और बलीग़ कलाम या ऐसा जामे कलाम जो किसी आदमी के अंदर से ऐसे ही नहीं, बगैर फालतू के नहीं, बल्कि किसी चीज़ से मुतासिर होने के बाद निकलता है, और जो क्या है सामने वाले के दिमाग में जाकर के असर डालता है, उसको कहते हैं अदबी कलाम। और उसके बाद क्या है, अरकानुल अदब जो है, अरकानुल अदब ये अदबी कलाम जो होता है वो इन 4 चीज़ों से मिला करके बनता है। उसको जो है कोई भी अदबी कलाम होगा तो उसमें क्या है ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो इन 4 चीज़ों को जब हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या है वो अदबी कलाम बन करके निकल के आता है, जो कि क्या है आतिफ़ा है। उसके बाद आतिफ़ा मैंने बताया जज्बा, जो किसी चीज़ को जो आदमी के अंदर जो एक जज्बा पैदा होता है उसको आतिफ़ा कहते हैं। और उसके बाद क्या है अफ़कार है, और उसके बाद क्या है अल्फाज़ और तराकीब है, और उसके बाद क्या है ख्याल है, यानी कि तशबीहात, इस्तिआरात और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद तीसरा नुक्ता जो हमने पढ़ा, तीसरा नुक्ता क्या है, तीसरा नुक्ता अदब की जो किस्में हैं। तो अदब की किस्में कितनी होती हैं, अदब की 2 किस्में होती हैं, अन-नस्र और अन-नज़्म। नस्र और नज़्म इन्हीं दोनों सूरतों में किसी भी शक्ल में जो है अदबी कलाम को लिखा जाता है।